اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ خواتین حضرات، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 3 شعبان کی شب ہے، ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شب ہے، جو ہم مبارکباد دیتے ہیں اپنے تمام سننے والوں کو۔ زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں ان کے جدے بزرگوار کی ولادت کی خوشی میں، اور آپ سب کو ہماری طرف سے بہت مبارک، ادارے کی طرف سے بہت مبارک۔ یہ جشن منعقد ہو رہا ہے ادارے کے زیر اہتمام، جس کی صدارت فرمائیں گے قبلہ مولانا علی حیدر عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی ہوں گے علی صفدر، جو کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پونچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ اور آج ہم اسی حسین کا جشن ولادت منا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا ہاشم رضوی صاحب کو کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ہاشم رضوی۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صلی اللہ علیہ محمد وجل فرجہم۔ حسین پنج تن کا نور پنجم، حسین پنج تن کا نور پنجم، نماز ہوتی ہے پنجگانی، نماز میں عجز و انکساری، حسین کی شان فاتحانی، نماز قبلے کو ڈھونڈتی ہے، حسین کعبہ بنا رہا ہے، نماز قبلے کو ڈھونڈتی ہے، حسین کعبہ بنا رہا ہے۔ تو ابھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے، حسین کیا ہے، نماز کیا ہے؟ نماز کی ابتدا وضو ہے، تو اس کو پانی سے بے نیازی، نماز کی انتہا طہارت، حسین شاہکار پاک بازی، نماز ہے بار عبادت، حسین کا ذکر بے ریا ہے، نماز ہے بار عبادت، حسین کا ذکر بے ریا ہے۔ تو ابھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے، حسین کیا ہے، نماز کیا ہے؟ نماز ہے روشنی کی طالب، حسین شمع بجھا رہا ہے، نماز کثرت کو چاہتی ہے، یہ شان وحدت دکھا رہا ہے، نماز پیچھے ہے مصطفیٰ کے، یہ دوش پر جگمگا رہا ہے، نماز پیچھے ہے مصطفیٰ کے، یہ دوش پر جگمگا رہا ہے۔ تو ابھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے، حسین کیا ہے، نماز کیا ہے؟
حسین پنجتن کا نور پنجم، نماز ہوتی ہے پنجگان، اللہم صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ یہ تھے ہاشم رضوی، اور اب میں دعوت دوں گا غازی کو، اگر وہ موجود ہیں تو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ غازی عباس۔ ایک درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، کہیں امت خدا کے گھر کی نہ پامال ہو جائے، تبھی فرزند کعبہ حج کو عمرے سے بدل آئے۔ حسین ابن علی سے طالب بیعت جو در آئے، علی کا شعر بے پراغیز سے ماتھے پہ بل آئے۔ سر بیت خدا کمر بنی ہاشم نظر آیا، غضب سے حضرت عباس نے لوگوں سے فرمایا، غضب سے حضرت عباس نے لوگوں سے فرمایا، یا جیت رہو بیٹا، شاباش۔ عباس سبھی اندونا اس کی کہ جو ہے خالق اکبر، زچا خانہ میرے بابا کا بن جاتا ہے جس کا گھر، یہ اینٹوں کا مکان کعبہ بنا جب آ گئے حیدر، صدف کی قدر و قیمت کچھ نہیں ہوتی ہے بے گوہر، یہ قبلہ گاہ ہے عالم اصل میں تطہیر کا گھر ہے، وراثت ہے میرے اجداد کی شبیر کا گھر ہے۔ کیا کہیں، واہ سبحان اللہ بیٹا، جیت رہو۔ شبیر کا گھر ہے، یا عباس یا عباس، اگر مرضی ہے اپنا نشان میرے مولا کی نہ ہوتی، وہ کعبہ ہاشم بن کر کروں پرواز میں ایسی، پرندے جتنے اڑتے ہیں ہواؤں میں یہ بیعت کی، گریں کٹ کٹ کے ریتی بر بچے نہ کوئی بھی باقی، حسین ابن علی کے واسطے سر کو کٹا دوں گا، جو اٹھی آنکھ آقا کی طرف نو وہ نوچ ڈالوں گا، جو اٹھی آنکھ آقا کی طرف وہ نوچ ڈالوں گا، یا عباس یا عباس، ارے او بزدلو تم موت سے کس کو ڈراتے ہو، ہمیں تیروں سے نہ تیروں کما کیوں کر دکھاتے ہو، بنی ہاشم کی جرت اور شجاعت آزماتے ہو، علی کے شیر کو للکار کے غیرت دلاتے ہو، سجا رکھتا ہے ہر پل موت کو ہم اپنی راہوں میں، ہمارے گھر کے بچے کھیلتے ہیں اس کی باہوں میں، ہمارے گھر کی بچے کھیلتے ہیں اس کی باہوں میں، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اور خواتین و حضرات، قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، آپ لوگوں نے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کے لیے، جناب بشارت حسین صاحب، کشوری فاطمہ صاحبہ،
اختر حسین، کنیز فاطمہ، آل احمد حسنی، آپ کے اپنے تمام مرحومین، ملت جعفریہ کے تمام شہداء اور ان تمام لوگوں کے لیے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور خواتین حضرات میں بتاتے چلوں کہ آج کی محفل کے صدر جناب قبلہ مولانا سید علی حیدر عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب میں زحمت دوں گا شجاع حسین کو، جناب شجاع حسین جو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے بارگاہ امام میں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ وہ ہنس رہے جو آنسو بہانے والے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ۔ وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں، حسین آج زمانے میں آنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ابھی کھلے تو امامت کا مرتبہ کیا ہے، ابھی کھلے گا امامت کا مرتبہ کیا ہے، حسین پوچھتے رسالت کیا آنے والے کیا کہنا، واہ واہ واہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ حسین پوچھتے رسالت پہ آنے والے ہیں، واہ واہ واہ۔ اور ہے آج تیسری شعبان، کل 4 ہے آج تیسری شعبان، کل 4 ہے، حسین آ چکے عباس آنے والے، واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین آ چکے عباس سبحان اللہ۔ والے ہیں، بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی وہ پڑھے ماشاءاللہ۔ دنیا کے جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، کہ دنیا کے جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، حسین نے، مولایوں کا وقت بچایا حسین نے، کیا کہنا، واہ واہ۔ اور خیمہ جو خیمہ سے اٹھایا حسین نے، سبحان اللہ۔ خیمہ جو خیمہ
سے اٹھایا حسین نے کہ دریا کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے واہ 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 سبحان اللہ کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے اور غازی کو لے کے گود میں قصر بطول سے غازی کو لے کے گود میں قصر بطول سے سورج کو اپنا چاند دکھایا واہ 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 سبحان اللہ سبحان کہ اللہ سورج کو اپنا چاند دکھایا حسین نے اور شاہوں کو اس کے در کا بھکاری بنا دیا شاہوں کو اس کے در کا بھکاری بنا دیا خود کو بنا کے اپنی رعایا حسین نے خود کو بنا کے اپنی رعایا حسین نے رعایا حسین نے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. یہ تھے شجاع حسین. شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے کچھ خوف ہے محشر کا نہ اعمال کا غم ہے یہ بھید کھلا حر کے مقدر سے جہاں میں جنت تو تیرے ایک تبسم سے بھی کم ہے. واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنا سبحان اللہ. اور اب میں زحمت دوں گا جناب فرزاد موسوی صاحب کو جو اپنے مخصوص انداز میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. فرزاد موسوی. محمد وآل محمد صلی اللہ تو بلند آواز سے سلوات پڑھیں محمد وآل صلی اللہ. حسن کے بعد زمین پر حسین آتے ہیں حسن کے بعد زمین پر حسین آتے ہیں حسین آتے ہیں کثیر ہوتی ہے کوثر حسین آتے ہیں. کیا کہنا واہ 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 سبحان اللہ. حسن کے بعد زمین پر ذرا سی خاک شفا ڈال جام کوثر میں ذرا سی خاک شفا ڈال جام کوثر میں بنا کے دے مجھے ساغر کیا کہنا حسین آتے ہیں. جزاک اللہ. واہ واہ فرزاد ماشاء اللہ حسن کے جی دورہ بیٹا. بعد
زمین پر حسین آتے ہیں اور کہا اجل نے یہ شانہ ہلا ہلا کے اٹھے کہا اجل نے یہ شانہ ہلا ہلا کے اٹھے حبیب آپ کے گھر پر حسین آتے ہیں. واہ 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 جیتے رہو واہ واہ حبیب آپ کے گھر پر حسین آتے ہیں اور عزا کے فرش پہ آئے کہ کوئی نہ آئے عزا کے فرش پہ آئے کہ کوئی نہ آئے ہمیں یقین ہے برابر حسین آتے ہیں. آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا حسن کے بعد زمین پر اور کماؤ ماتم زنجیر چھوڑیے صاحب کماؤ ماتم زنجیر چھوڑیے صاحب ہتھیلیوں پہ رکھے سر حسین آتے کیا کہنے واہ 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 واہ. حسن کے بعد زمین پر حسین آتے ہیں محمد علی محمد صلی جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد فرجہم. کچھ پھول سے تا دور کھلے جاتے ہیں کچھ سرخ علم سے ہیں کہ لہراتے ہیں فرق آدم پہ تاج رکھنے سر حشر ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. میں زحمت دوں گا جناب علی رضوی کو اپنے مخصوص انداز میں اپنی خوبصورت آواز میں اپنا خوبصورت کلام پیش کریں گے. علی رضوی. محمد اور محمد صلی صلی اللہ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر صلی اللہ حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا قسم خدا کی وہ ظلمات میں جا نہیں بے شک یقیناً بے شک. حسین تم پہ جو شے کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا جو شے کے نام پہ پانی پلا نہیں سکتا قریب ساقی کوثر وہ آ نہیں سکتا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت علی. حسین تم پہ جو اور اگر حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے اگر
حسین کی مرضی نہ ہو تو سجدے سے خدا گواہ نبی سر اٹھانا کیا کہنا واہ حسین تم پہ جو ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں ہزار لے کے علم جائے کوئی میدان میں مگر علی کی جو منزل ہے پان نہیں سکتا. واہ 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 بہت خوبصورت. واہ واہ واہ. جزاک اللہ. بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں کیا کہنا واہ واہ بڑے بڑے ہیں بہادر نبی کے لشکر میں ذرا کوئی در خیبر ہلا نہیں سکتا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین تم پہ جو ایمان لا نہیں سکتا اور محمد وآل محمد صلی اللہ جل فرجہم. یہ تھے علی رضوی. اور اب میں زحمت دوں گا جناب شباہت حسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائے ہوئے ہیں آلریڈی. اپنا کلام پیش کریں گے, اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے بارگاہ امام میں. جناب شباہت حسین. السلام علیکم مومنین مومنات. وعلیکم السلام. منقبت سے پہلے 4 مصرے پیش خدمت ہیں. ارشاد. امام حسن علیہ السلام پہلے سے زہرا کے گھر آ چکے ہیں. اب ولادت امام حسین علیہ السلام کا انتظار ہے. اسی مفہوم سے 4 مصرے. ماہ گردوں کو نظر آئی جو دھیمی روشنی واہ. حضور ماہ گردوں نے نکل کر تیز کر دی روشنی. ایک تو پہلے سے ہی تھا لو آ گیا ایک اور چاند. ایک تو پہلے سے ہی تھا لو آ گیا ایک اور چاند. واہ واہ واہ. اب تو دنیا میں رہے گی روشنی روشنی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں رہے گی روشنی ہی روشنی. واہ. جزاک اللہ. آج کی شب کی مناسبت سے امام حسین علیہ السلام امام زمانہ کی شان میں منقبت کے چند اشعار. کہتا ہے بچے کا گہوارہ جھلانے والا. کہتا ہے بچے کا گہوارہ جھلانے والا. آ گیا دین الہی کو بچانے والا. آ گیا دین الہی کو بچانے والا. تیسرا چاند امامت کا ہوا جلوہ فگن. تیسرا چاند امامت کا ہوا جلوہ فگن. روشنی سارے زمانے کو دکھانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روشنی سارے زمانے کو دکھانے والا.
حضور صبر کی تیغ سے باطل کا گلا کاٹے گا، صبر کی تیغ سے باطل کا گلا کاٹے گا، ذو نخوت خنجر و شمشیر مٹانے والا، صرف عباس کے دنیا میں علمدار ہے کون، صرف عباس کے دنیا میں علمدار ہے کون، کیا کہنا حضور ہاتھ کٹوا کے علم حق کا اٹھانے ہونے والا، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ہاتھ کٹوا کے علم حق کا اٹھانے والا، کون ہے کشتی ایمان کو بجز صفت رسول، کون ہے کشتی ایمان کو بجز صفت رسول، خون میں ڈوب کے ساحل پہ لگانے والا، واہ 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 واہ، خون میں ڈوب کے ساحل پہ لگانے والا، دشمن مذہب اسلام سے کہہ دے کوئی، دشمن مذہب اسلام سے کہہ دے کوئی، حضور اب بھی زندہ ہے محمد کا گھرانے والا، اب بھی زندہ ہے محمد کا گھرانے والا، منتظر رہتے ہیں ارباب بلا شام و سحر، منتظر رہتے ہیں ارباب بلا شام و سحر، جانے کس وقت چلا آئے وہ آنے والا، واہ واہ واہ، جانے کس وقت چلا آئے وہ آنے والا، کچھ خبر ہے کہ وہ ہے فاطمہ زہرا کی دعا، کچھ خبر ہے کہ وہ ہے فاطمہ زہرا کی دعا، کون ہے اس سے بھلا آنکھ ملانے والا، کون ہے اس سے بھلا آنکھ ملانے والا، ذوالفقار علوی صدیوں سے کہتی ہے یہی، ذوالفقار علوی صدیوں سے کہتی ہے یہی، کاش آ جائے میری پیاس بجھانے کاش آ جائے میری پیاس بجھانے والا، دشمن آل نبی بھاگ کے جائیں گے کہاں، بے شک بے شک، دشمن آل نبی بھاگ کے جائیں گے کہاں، آنے والا ہے لہو ان کا بہانے والا، آنے والا ہے لہو ان کا بہانے والا، شاعر حضرت حجت ہوں شباہت میں بھی، شاعر حضرت حجت ہوں شباہت میں بھی، ہے میری بھی وہی تقدیر بنانے والا، ہے میری بھی وہی تقدیر بنانے والا، آ گیا دین الہی کا بچانے والا، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، دشمن مذہب اسلام سے کہہ دے کوئی،
اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والا. یہ تھے جناب شہباز خان صاحب جو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اور اب میں درخواست کروں گا آج کی بزم کے مہمان خصوصی جناب علی صفدر سے جو کہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ عنایت فرمائے اپنا کلام اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ امام میں. جناب علی صفدر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ادارہ جعفریہ میری لینڈ اور آپ تمام مومنین و مومنات کا بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ اس ذکر میں شامل رکھا اور اس دفعہ بھی یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر اہل بیت کے اس جشن کے اندر ماہ شعبان کی تمام ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس ولادتوں کے صدقے میں دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار میری لینڈ ادارہ جعفریہ کے تمام منتظمین کی توفیقات میں بالخصوص جو پورے سال برادر عزیز ہمارے ڈاکٹر عظمت جو رابطے میں رہتے ہیں انشاءاللہ جب موقع ملتا ہے تو ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور تمام ادارے کے منتظمین کے لیے میں دعا گو ہوں. خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے جشن کو اپنی بارگاہ میں اہل بیت قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. اس دعا کی قبولیت کے لیے اس وبا سے پوری دنیا کو نجات ملنے کے لیے اور انسانیت کو اس وبا سے نجات ملے اس کے لیے اور وقت کے امام کے ظہور کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات خوش کے چند اشعار سے میں آپ کے سامنے ابتدا کرتا ہوں. ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں. ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں جوہر نکلتے ہیں. یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر در زہرا کی جانب کہہ کہ یہ بڑھنے لگا تارا. در زہرا کی جانب کہہ کہ یہ بڑھنے لگا تارا. چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں. یقیناً کہ یہ مومنین کی محبت ہے اہل بیت سے کہ جب وہ یہ ذکر سنتے ہوں گے تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ضرور بولتے ہوں گے, درود بھی پڑھتے ہوں گے اور یقینی طور پہ نعرہ بھی لگاتے ہوں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مجبوریاں ہیں کہ یہ ورچوئل جو جشن ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے سامنے اس انداز سے نہیں جس طرح ہم بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس کا ایک الگ ہی لطف اور مزہ ہوتا ہے. یہ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم وہ وقت جلد سے جلد آئے کہ ہمارے سینٹرز کی رونقیں بحال ہوں. اس دعا کے لیے بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ فرجہم اجمعین. میں آپ کے سامنے نیر جلال پوری صاحب کے کلام سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے آپ کے سامنے, تو آپ کے سامنے خدمت پیش کرتا ہوں. اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام,
اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے گے تو نے جعفر تیار دو، گود میں پالے گے تو نے جعفر تیار دو، شے کے غم میں رونا بدعت، غار میں رونا ثواب، شے کے غم میں رونا بدعت، غار میں رونا ثواب، شے کے غم میں رونا بدعت، غار میں رونا ثواب، دیکھ مفتی پھر نظر آئے تیرے کردار دو، بہت اچھا، واہ واہ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جعفر تیار دو، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے گے تو نے جعفر تیار دو، میری ماں کہتی تھی گہوارے میں مجھ کو چوم کر، میری ماں کہتی تھی گہوارے میں مجھ کو چوم کر، میری ماں کہتی تھی گہوارے میں مجھ کو چوم کر، ہو رہے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے تیار دو، خود میں پالے تو نے جعفر تیار دو، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے گے تو نے جعفر تیار دو۔ اور سماعت فرمائیے کہ جب یہ عزادار اس دنیا سے رخصت ہو کے قبر ہو جاتا ہے تو قبر میں کیا منظر ہوتا ہے کہ اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے گے تو نے جعفر تیار دو، قبر میں مجھ سے گلے لگ کر فرشتے نے کہا، قبر میں مجھ سے گلے لگ کر فرشتے نے کہا، قبر میں مجھ سے گلے لگ کر فرشتے نے کہا، مل گئے پھر ایک عزا خانے میں ماتم دار دو، واہ واہ واہ، گود میں پالے گے جعفر تیار دو، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے گے تو نے جعفر تیار دو۔ اور حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سماعت فرمائیے چند اشعار، یہ شعر جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے گا تو نے جعفر تیار دو، کہہ رہی تھی 6 مہینے کے علی کی مٹھیاں، کہہ رہی تھی 6 مہینے کے علی کی مٹھیاں، کہہ رہی تھی 6 مہینے کہ علی کی مٹھیاں، میں بھی رن میں جاؤں گا بابا مجھے تلوار دو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے گے تو نے جعفر تیار دو، کہتا رہتا ہے میرا دل مجھ سے نیر بار بار، کہتا رہتا ہے میرا دل مجھ سے نیر بار بار، کہتا رہتا ہے میرا دل
مجھ سے نیر بار بار روزے سرور پہ چل کر زندگی کو وار دو، ارے گود میں پالے گا تو نے اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، گود میں پالے گا تو نے جعفر تیار دو۔ جزاک اللہ، بہت اچھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا نے چاہا تو انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کی میری لینڈ میں حاضری ہوگی انشاءاللہ، اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے میری لینڈ میں پروگرام ہوگا انشاءاللہ عزیز، بامید خدا آپ لوگوں کو ضرور میسج مل جائے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک اور کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ میں اپنے جب بھی پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو شہید استاد پروفیسر صفی جعفر کا کلام ضرور پیش کرتا ہوں، اور آج ماہ شعبان کے اندر آپ کو بتایا کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، مولانا عباس علیہ السلام، مولانا حسین علیہ السلام، تو مولانا عباس کے حوالے سے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار مل کر سلوک پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ سے نبی نے کیا جس کی خاطر وہ شیر ضیا گیا۔ اس ورڈ کو میں آپ کو تحت اللہ سے بول دوں کہ ضیا جس طرح ٹیلی ویژن یعنی رے جو ہوتی ہے اس کے اوپر 3 نقطے جو ہوتے ہیں اسے یہ کہتے ہیں، تو ضیا، تو اس کو اس طرح بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید جنا آ گیا، تو اس طرح نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ کو اس کو تحت اللہ سے بتا دوں۔ عقد ام البنی سے علی نے کیا جس کی خاطر وہ شیر ضیا گیا، بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدرداں گیا، بول اٹھے مرتضیٰ یہ تو عباس ہے، میرے شبیر کا قدرداں گیا، خوش ہے حسنین ام البنین علی، خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت، خوش ہے حسنین ام البنین علی، خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت، ام کلثوم و زینب ہوئی سجدہ ریز، ان کے سر پر ایک اور سائباں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام کلثوم و زینب ہوئی سجدہ ریز، ان کے سر پر ایک اور سائباں آ گیا۔ یہ شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دستگیری کرے گا جو ہر ایک کی، باوجود کہ ہوں گے قلم اس کے ہاتھ، دستگیری کرے گا ہر ایک کی، وہی دستگیری کرے گا جو ہر ایک کی، باوجود یہ کہ ہوں گے قلم اس کے ہاتھ، ایک لقب جس کا باب الحوائج بھی ہے، وہ موتی امام زمان گیا، ایک لقب جس کا باب الحوائج بھی ہے، وہ موتی امام زمان آ گیا۔ عقد ام البنی سے علی نے کیا جس کی خاطر
وہ شیر جیا آ گیا. انبیاء اوصیاء اولیاء اوصیاء سب کا دار و مدار بقا کربلا. انبیاء اولیاء اوصیاء اولیاء سب کا دار و مدار بقا کربلا. کربلا جس کی مدت سے تھی منتظر وہ معین شہ بے کساں آ گیا. عقد ام البنی سے علی نے کیا جس کی خاطر وہ شیر جیاں آ گیا. القمہ اب بھی ہے جس کے زیر قدم ہر جگہ جس کا لہرا رہا ہے علم. القمہ اب بھی ہے جس کے زیر قدم ہر جگہ جس کا لہرا رہا ہے علم. غرب اس کے قدم شرق جس کی جبیں رونق محفل کن فکاں آ گیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تاگ نظروں سے لشکر کو جو چھین سکتا ہے گھاٹے کے نیزے سے وہ روک سکتا ہے نظروں سے لشکر کو جو چھین سکتا ہے گھاٹے کے نیزے سے وہ جس کے بعد جس کو بعد شہادت بھی غازی کہے وہ جوان و جری پہلوان آ گیا. بعد شہادت بھی غازی کہے جوان و جری پہلوان آ گیا. اور یہ خاص شعر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہر اس پڑھنے والے کے حوالے سے کہ جس نے چاہے وہ ممبر پہ پڑھا ہو یہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ میں کوئی فیمس نوح خان یا فیمس مرثیہ خان یا فیمس منقبت خان نہیں ہوں بلکہ جو بھی ذکر اہل بیت کسی بھی جگہ کرتا ہے یہ اس کے حوالے سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو کیا حال کیا ہوگا. سماعت فرمائیے. فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر نے رکھ لیا. فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر نے رکھ لیا. مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا عباس کو آئے سبحان اللہ. میرے عباس کا مدح آ گیا. سبت جعفر جو تھا عام سا آدمی کرتے کرتے ثنائے نبی و علی. سبت جعفر عام سا جزاک اللہ بہت اچھے کرتے کرتے ثنائے نبی و علی. سایہ پرچم مولا عباس میں چلتے چلتے کہاں سے کہاں آ گیا. واہ 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 سبحان اللہ. سایہ پرچم مولا عباس میں چلتے چلتے کہاں سے کہاں آ گیا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بنی سے علی نے کیا جس کی خاطر
وہ شیر جہاں برائے سبحان اللہ ماشاء اللہ علیہ السلام برائے خشنودی امام زمان، برائے خشنودی چار معصومین، بلند در صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد مولانا حسن ظفر نقوی صاحب کا کلام جو آپ کے سامنے میں مولانا امام حسین کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ایک بار اور عظمت حضرت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات اللہ اللہم صلی اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد. یہ کون آج اعلیٰ مقام آ رہا ہے، یہ کون آج اعلیٰ مقام آ رہا ہے، یہ کون آج اعلیٰ مقام آ رہا ہے کہ عرش بری سے سلام آ رہا ہے، کہ عرش بری سے سلام آ رہا ہے. اٹھاؤ قلم اور نہایت ادب سے، اٹھاؤ قلم اور نہایت ادب سے، لکھو فخر خیر الانام آ رہا ہے، یہ کون بے شک مقام آ رہا ہے. سماعت فرمائیے شیخ. بہت خوش ہے فطرس سزا ختم ہوگی. سماعت فرمائیے کہ فطرس کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ بہت خوش ہے فطرس سزا ختم ہوگی، ملیں گے اسے پر امام آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پر امام آ رہا ہے. یہ کون آج اعلیٰ نکیرین سے کہہ دیا میں نے ٹھہرو. سماعت فرمائیے. نکیرین کہہ دیا میں نے ٹھہرو، نکیرین سے کہہ دیا میں نے ٹھہرو، نکیرین سے کہہ دیا میں نے ٹھہرو، مدد کو میری تشنا کام آ رہا. سبحان اللہ سبحان مقام آ رہا ہے. اور یہ پھر شعر ان تمام پڑھنے والوں کے لیے، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ نوح خان ہو، چاہے وہ مرثیہ خان ہو، چاہے وہ سلام گزار ہو، چاہے وہ محمد خان ہو، ہر اس فرد کے لیے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو ممبر پہ بیٹھتا ہے، جو ممبر سے کرتا رہا ذکر سرور بطور خاص، جو ممبر سے کرتا رہا ذکر سرور، لحد میں وہی آج کام آ رہا ہے، وہی آج کام آ رہا ہے. یہ کون آج اعلیٰ مقام آ رہا ہے. اور میری لینڈ کے تمام ماتمداروں کے لیے خاص شعر، خاص طور پہ یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ نشان میرے سینے پہ ماتم کے دیکھو، نشان میرے سینے پہ ماتم کے دیکھو،
سمجھ لو کہ کس کا غلام آ رہا ہے، سمجھ لو کہ کس کا غلام آ رہا ہے، یہ کون آج آلہ یہ پہچانتا ہے علی کے مقام کو، یہ پہچانتا ہے علی کے مقام کو، ستارہ جو بالائے بام آ رہا ہے، مقام آ رہا ہے، یہ کون آج اعلیٰ مقام آ رہا ہے، مجھے اور کیا چاہیے میرے مولا، مجھے اور کیا چاہیے میرے مولا، تیرے مدح خوانوں میں نام آ رہا ہے، تیرے خوانوں میں نام آ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، میں اپنے آپ کو اس کامل نہیں سمجھتا، لیکن صرف یہ نظر کرم ہے ان کی کہ ان کے در سے یہ عزت ملی، اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ذکر میں شریک ہو جاتا ہوں میں کہ تیرے مدح خوانوں میں نام آ رہا ہے، یہ کون آج اعلیٰ ظفر اوج پر یوں مقدر ہے میرا، مولانا حسن ظفر نقوی کے کلام، ظفر اوج پر یوں مقدر ہے میرا، ظفر اوج پر یوں مقدر ہے میرا، کہ فیض حسینی مدام آ رہا ہے، یہ کون آج اعلیٰ مقام آ رہا ہے، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی ہے کہ خدا ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز بامید خدا کہ جب انشاءاللہ آپ کا سینٹر ہوگا اور انشاءاللہ خدا نے موقع دیا، اہل بیت نے دوبارہ وہاں پہ ہماری حاضری لکھی، تو آپ کے ساتھ مل کر پھر ایک بار مولا امام حسین کا بھی چاٹا معصومین کا جشن انشاءاللہ برپا کریں گے وہاں پہ انشاءاللہ۔ آئیے آخری میں ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے محفل کا اختتام اپنے آخری وقت کے حسین آخری حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے کرتے ہیں، وہی کلام میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ خواہش بنی گئے دعا کا بہانہ، تمام مومنین کی طرف سے میں امام زمان کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ یہ خواہش بنی ہے دعا کا بہانہ، زیارت کرا دے امام زمانہ، زیارت کرا دے امام زمانہ، یہ خواہش بنی ہے دعا کا بہانہ، زیارت کرا دے امام زمانہ، فلک سے زمین پر سلام آ رہے ہیں، یہ لگتا ہے میرے امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں، عقیدت کا موسم ہوا ہے سہانا،
عقیدت کا موسم ہوا ہے سہانا زیارت کرا دے امام زمانہ زیارت کرا دے امام زمانہ. اور آپ کے سامنے جو میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے تو سونا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سوتے ہوئے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مولا کی دیدار ہو جائے, اور اسی خوشی کے اندر ہم اسی آرزو کے اندر باوضو ہو کے ہر مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی بارگاہ جب بھی ہم سوئیں تو اہل بیت کے دشمنوں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کے دشمن پہ لعنت کر کے اور دعا کر کے کہ وقت کے امام کے دیدار ہو جائے. میں سو جاؤں تو میرے خوابوں میں آئے یہ مجھے مولا زیارت کرائے. میں سو جاؤں تو میرے خوابوں میں آئے یہ ممکن ہے مولا زیارت کرائے زیارت کرائے. عقید ہے سونے کا مقصد مقدر جگانا ہے سونے کا مقصد مقدر جگانا زیارت کرا دے امام زمانہ زیارت کرا دے امام زمانہ زیارت کرا دے امام زمانہ. فضائیں جو خوشبو سے بھر جائے ساری سمجھ لینا ٹھیک ہے ان کی سواری ان کی سواری. درود ان پہ پڑھنا یہی کہتے جانا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود ان پہ پڑھنا یہی کہتے جانا زیارت کرا دے امام زمانہ زیارت کرا دے امام زمانہ. ابھی منتظر ہوں ابھی پاس مت آ ابھی کیسے مر جاؤں اے موت تھم جا اے موت تھم جا. ابھی تو ہے مولا نے جلوہ دکھانا ابھی تو ہے مولا نے جلوہ دکھانا. زیارت کرا دے امام زمانہ زیارت کرا دے امام زمانہ. ہے زہرا کا صدقہ صدقہ علی کا ہو دیدار ہم کو ہمارے ولی کا ہمارے ولی کا. ہے بے چین جس کے لیے یہ زمانہ ہے بے چین جس کے لیے یہ زمانہ. زیارت کرا دے امام زمانہ زیارت کرا دے امام زمانہ. یہ خواہش بنی گئے دعا کا بہانہ زیارت کرا دے امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ہمارے اس ذکر کو خاص طور سے میری کے پروردگار میری کے تمام مومنین و مومنات ادارہ جعفریہ کے تمام منتظمین اور ہم سب کے پڑھنے کو اور سننے کو اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے الہی. اور ماہ شعبان کی تمام ولادتوں کے پہل پروردگار اس وبا سے جلد سے جلد پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے الہی. مومنات حج و زیارات کے متمنی پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما الہی.
جتنے بھائی ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بیمار ہوں وہ شفائے کلی عطا فرما۔ الہی آمین۔ ادارہ جعفریہ کے بالخصوص برادر عظمت اور ان کے والد اور ہمارے اور دوسرے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں، خدا بند عالم سب کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو الہی آمین۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، میرے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اہل بیت اپنی بات میں قبول منظور فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جناب علی صفدر صاحب، یہ تھے آپ سن رہے تھے جناب علی صفدر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ تھے۔ اور اب میں آخر میں درخواست کروں گا صدر قاسم جناب مولانا علی حیدر عابدی صاحب سے خطاب فرمائیں گے۔ جناب مولانا علی حیدر عابدی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں سب حضرات مل کر کے۔ اللہم صلی اللہ محمد وجل فرجہم۔ اولا تمام سامعین کرام کے خدمت میں سلام عرض ہے، اور آج شب ولادت منجی بشریت حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام آپ سب کو مبارک ہو۔ ماشاءاللہ سے یہ جشن ہمیشہ ادارے جعفریہ میں بھائی شباہت صاحب اور ان کے خانوادی کی طرف سے بڑے ہی عزت و شان کے ساتھ منایا جاتا رہا ہے، اور الحمدللہ سال ہر سال سے مجھے شرکت کا اور تھوڑا بہت کچھ خدمت کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ اب یہ کرونا کی مجبوری ہے کہ گزشتہ سال سے اس سال بھی یہ مجبوراً زوم کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ان مولودین کے صدقے میں، اس ماہ شعبان کے صدقے میں یہ کرونا جلد سے ختم ہوگا، اور آئندہ سال اسی عزم کے ساتھ اور اسی پرنور محفل کے ساتھ یہ جشن ادارے جعفریہ میں منایا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ماہ مبارک معظم شعبان المعظم جس کو کہا جاتا ہے، یہ واحد مہینہ 12 مہینوں میں وہ ہے جس میں کوئی غم کا سایہ نہیں ہے۔ پہلی شعبان کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ولادت، 3 کو امام حسین علیہ السلام، 4 کو جناب ابو الفضل العباس، 5 کو امام زین العابدین، اس کے بعد امام زمانہ جناب علی اکبر علیہ السلام۔ یہ ساری ولادتیں اس مہینے کے اندر ہیں، اور اس مہینے کی برکتیں عظیم ہیں۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں اور خیر آپ سب کے اوپر نازل فرمائے، اور آپ سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ حدیث جس کو میں نے عنوان سخن اس میلاد کی وجہ سے بنایا ہے، اس میں حضور اکرم فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی، یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات، اور نجات کا سفینہ ہے، یعنی ہر انسان کی ہدایت کے لیے چراغ ہے حسین ابن علی، اور سفینہ نجات ہے ہر انسان کے لیے، جو بھی سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ اور آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا، مشہور حدیث ہے تمام مورخین اور محدثین کے درمیان، مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکب نجا ومن تخلف عنها فغرق۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، یعنی جب حضرت نوح کی
کشتی چلی ہے تو ہر طرف پانی پانی تھا، کوئی شے ذریعہ نجات نہیں تھی سوائے کشتی کے. جو اس کشتی پر سوار ہو گیا اس کو نجات ملی، اور جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا. اسی صورت سے اہل بیت علیہم السلام کشتی ہیں مثل سفینہ نوح کے. اس سفینے پر جو بھی سوار ہو جائے گا اسے نجات ملے گی، اور جو اہل بیت کے سفینے سے انکار کرے گا وہ غرق ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع میرا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ولایت سے متعلق ہے. یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، جب کشتی نوح سے مثال اپنے اہل بیت کی دی ہے، جس مولود کا جشن آج ہم منانے بیٹھے ہیں اس کے اہل بیت میں شمار ہونے میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام کے فرزند رسول ہونے میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہے. کوئی تاریخ، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتے امام حسین علیہ السلام فرزند رسول نہیں ہے یا اہل بیت نہیں ہے. تو اور پھر دوسری حدیث اسی سے متعلق، ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین چراغ ہے ہدایت کا اور سفینہ ہے نجات کا. پھر تیسری حدیث الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وہذان امامان قاما او قعودا، اور یہ دونوں کے دونوں امام ہیں چاہے بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں. مفسرین نے یہاں قاما و قعودا کی تفسیر کی ہے صلح امام حسین، امام حسن علیہ السلام اور واقعہ کربلا امام حسین کا جہاد. پر اس ضمن میں صرف اتنا یہ کہ عظمت حسین ابن علی کا آج تک نہ کوئی انکار کر سکا ہے نہ کرے گا. فضیلت حسین ابن علی کا نہ کسی نے انکار کیا ہے نہ کرے گا. یہ سفینہ نجات بھی ہیں اور ہدایت کا چراغ بھی. جب جو روایات ہمارے مطالعے میں آئی ہیں، جن واقعات کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس کو استفاد کرتے ہوئے اللہ نے 3 چیزوں کے اوپر فخر کیا. سب سے پہلے اللہ نے فخر کیا ہے قرآن مجید کے نازل کرنے کے اوپر. اللہ نے جب اپنی کتاب کو نازل کیا تو فخر کیا. دوسرے، جب حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا، یعنی جب آپ کو نبی بنایا، جب آپ کو رسول بنایا تو اللہ نے فخر کیا. اور تیسرا فخر ہے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کو پیدا کیا. کسی کے پیدا کرنے پر، پیدا ہونے پر اللہ نے فخر نہیں کیا. اگر تاریخوں میں ملتا ہے تو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پیدا کرنے پر اللہ نے فخر کیا ہے. ایک قرآن کے نازل کرنے پر، ایک رسول اکرم کے مبعوث برسالت ہونے پر، اور ایک امام حسین علیہ السلام کے پیدا ہونے پر اللہ نے فخر کیا. قرآن کو میں نے نازل کیا، نبی کو میں نے مبعوث کیا، اور حسین ابن علی کو میں نے پیدا کیا. میں وہ خالق ہوں کہ جس نے حسین جیسے بندے کو پیدا کیا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو دروغہ ابھی یعنی امام حسین علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، اللہ نے دروغہ جہنم کو حکم دیا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. دروغہ جہنم پوچھتا ہے پروردگار آج کیا خاص بات ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا تو مجھے حکم دے رہا ہے. اللہ آواز آئی کہ لِکَرَامَتِ مَوْلُودٍ وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ، آج محمد کے گھر میں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اس کی کرامت کے سبب جہنم کو ٹھنڈا کر دے. اب تک کسی کے پیدا ہونے پر جہنم کو ٹھنڈا نہیں کیا تھا. حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ ہیں جن کے پیدا ہونے پر اللہ نے دروغہ جنت کو جہنم کو کہہ کر کے اس کی آگ کو ٹھنڈایا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا. یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ جو حکم اللہ کا وہ یہ ہے لِکَرَامَتِ مَوْلُودٍ وُلِدَ مُحَمَّدٍ لِمُحَمَّدٍ، محمد کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، زہرا کے گھر میں پیدا ہوا، حسن کے گھر میں پیدا ہوا،
मोहम्मद के घर में यानी अपने नबी के घर में अपना रिश्ता परवरदिगार आलम बता रहा है, मेरे नबी मेरे मोहम्मद के घर के अंदर जो है बेटा पैदा हुआ है। एक मरतबा उसके बाद परवरदिगार आलम ने जो है वो रिजवान जन्नत को हुक्म दिया कि जन्नत को सजा दिया जाए, रोशनियां तेज कर दी जाए, उसको मनवर किया जाए। फिर उसने पूछा रिजवान जन्नत ने, परवरदिगार आज क्या खास बात है कि जो जन्नत को इतना सजाने का हुक्म दिया है? फिर हुक्म आया लेकरामत मौलूदिन वोलिदा लिमुहम्मदिन, मोहम्मद के घर में जो बेटा पैदा हुआ है उसकी करामत की वजह से जन्नत को सजा दो, ये हुक्म मिल रहा है। और उसके बाद अजब हुक्म है, वअौहा इलल मलाइका कुमू सुफूफन, ए मलाइका जितने मेरे मलाइका हैं वो सब के सब वही कर रहा है परवरदिगार, सब के सब अपनी सफों में सीधे खड़े हो जाओ। जो रुकू में है वो खड़ा होकर के सफ में आ जाए, जो सजदे में है आ जाए, जो कयाम में है वो सफ में आ जाए, जो सुजूद में है वो सफ में आ जाए। और उसके बाद में फिर परवरदिगार कहता है अब मेरी हम्द करो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब मलाइका तस्बीह पढ़ना शुरू करते हैं और फिर सवाल करते हैं, परवरदिगारा आज क्या खास बात है? ये खास इबादत का हुक्म दिया है, कोई सजदे में था, कोई रुकू में था, कोई कयाम में था, कोई क़ुऊद में था, उन सब इबादतों को छुड़वा करके इस इबादत पे लगा दिया कि अपनी सफों में खड़े होकर के दो रोया तुम सब के सब जो है मेरी हम तो सना करो। उन्होंने पूछा परवरदिगार आज क्या खास बात है? कहा आज मैं इसलिए अपनी तस्बीह और तहलील करा रहा हूँ कि मैंने आज मोहम्मद के घर में हुसैन इब्न अली को पैदा किया है। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर इंसान फख्र करता है, हर कायनात की मखलूक फख्र करती है, हर मौजूदात नबातात हैवानात इंसानात ये सब फख्र करते हैं, उलमा मुत्तकीन मोमिनीन सब फख्र करते हैं हमें अल्लाह ने पैदा किया है। मगर वो ज़ात इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिस पर अल्लाह फख्र कर रहा है कि मैंने हुसैन इब्न अली को पैदा किया है। अब ये फरिश्ते सब के सब तस्बीह और तहलील में मुब्तला है, सब के सब सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। कि एक मर्तबा हुक्म हुआ जिब्राइल को, ए जिब्राइल 1000 का लश्कर लेकर के जमीन के ऊपर जाओ और जाकर के मेरे मोहम्मद को मुबारकबाद। अब ये फरिश्ते दुरूद व सलाम के तोहफे लेकर के ये हजारों की तादाद में फरिश्ते जो हैं मुख्तलिफ रिवायतें हैं लेकर के चले तो एक वादी से गुजरे। उस वादी में एक फरिश्ता 700 साल से अजाब में मुब्तला था जिसको तारीख में फितरुस के नाम से याद किया गया। ये फरिश्ता पूछता है, ए मलाइका ये दरूद व सलाम के नारे क्यों हो रहे हैं? ये जश्न की कैफियत क्यों है? ये मसरत तुम्हारे चेहरों पर क्यों है? तो उन्होंने बड़े गुरूर में आकर के कहा, तुम जानते हो हम किस बारगाह में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं। इससे पहले तो मैंने इस सूरत से तुम्हें जाते हुए नहीं देखा, आज क्या खास बात है जिब्राइल? भाई जो हजारों की तादाद में तुम लोग जो है लश्कर लेके जा रहे हो, कहा कि आज उनके घर में फर्जंद हुसैन इब्न अली पैदा हुआ है, उसकी मुबारकबाद के लिए अल्लाह ने भेजा है। तो वो कहता है कि भाई क्या मेरा इतना साथ दे सकते हो? तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूं, मुझे भी सहारा दो। फरिश्तों ने सहारा दिया और लेकर के चले। फिर तारीख में मिलता है कि एक और फरिश्ता दूसरी वादी से जब गुजर हुआ वो भी अज़ाब इलाही में मुब्तला था। इसके दो नाम तारीख ने लिखे, एक जो है वो दर्दादील लिखा है और एक सरसादील लिखा है। बहरहाल दर्दादील ज्यादा मोतबर माना गया है। अल्लामा ज़ीशान जवादी ने अपनी तारीख में भी यही नाम जो है वो इसको ज्यादा मोतबर करार दिया है। वो भी अज़ाब इलाही में मुब्तला था, उसको भी ले लिया और अब आए बारगाहे रिसालत में मुबारकबाद देने के लिए। दरवाजे के बाहर इन दोनों फरिश्तों को जो मुअज़्ज़ब थे उनको डाल दिया, मुबारकबाद दी, तहनियत दी। इसके बाद कहा या रसूल अल्लाह, दो फरिश्ते अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हैं बरसहा बरस से, जिसमें एक फितरुस है एक दर्दादील है, और वो भी आपकी बारगाह में आए हैं। अब यहाँ बड़ी काबिल गौर बात है,
جو لوگ توسل کو نہیں مانتے، وسیلے کو نہیں مانتے. اب یہاں پر سفینہ نجات امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے فرمایا ہے. اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے گا، جبرائیل کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، 2 فرشتے جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے ان کی خطا کی وجہ سے وہ دونوں بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ فطرس کو جھولے سے مست کر دو. امام حسین علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، کہا جھولے سے فطرس کو مست کر دو. اور دردائل کو کہا کہ میرے بچے حسین کے بدن سے مست کر دو. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دونوں کو چاہتے تو جھولے سے مست کرا دیتے یا دونوں کو چاہتے تو بدن سے مست کرا دیتے. رسول اللہ نے ایک ہی موقع کے اوپر دونوں کو عذاب سے نجات دلانے کے لیے حسین ابن علی کے بدن سے بھی مست کرایا اور جھولے سے بھی مست کرایا. شاید یہ مصلحت رہی ہو. اگر حضور سے سوال کیا جاتا یا رسول اللہ ایسا آپ نے کیوں کیا، تو ممکن ہے وہ فرماتے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگوں میں یہ معلوم ہوگا کہ حسین ابن علی کے جھولے سے مست کرنے سے فطرت کو پر آ گئے تو بہت سے بدطینت، بدذہن، بدنسل لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ حسین کی کرامت نہیں ہے بلکہ اس جھولے کی لکڑی کی کرامت ہے. نہ معلوم ان کو وہ درخت کہاں سے مل گیا جس میں کرامت پیدا ہو گئی. لہذا رسول اللہ نے دونوں چیزوں کو بتایا کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو حسین کے زمانے میں نہیں ہوگی، 1000 سال کے بعد آئے گی، تو وہ حسین کے جھولے، حسین کی شبیہ، حسین کا تابوت، حسین کا تعزیہ، حسین کا گلجنا بنا کر کے ان کو بوسہ دے گی. تو فطرت کی مثال آئے گی کہ فطرت کو جیسے جھولے سے مت کیا ہے اور ان کے گناہ ختم ہو گئے اور ان کو نجات مل گئی، ویسے ہی اس قوم کی نجات ملتی ہے. ہم اسی عقیدے کو جو رسول اللہ کی سنت ہے فطرت کو پار و بالوں پر ملے. ہم یقیناً گنہگار ہیں، مگر جب عزا کا زمانہ آتا ہے ہم تابوت سے مس کر کے اپنے کو، دلجنا سے مس کر کے، علم سے مس کر کے اپنے گناہوں سے اس یقین کے ساتھ مس کرتے ہیں اور کہ ہمارے گناہ اس صورت سے دھل کے نیک ہو جائیں گے ہم جس صورت سے فطرت کو اللہ نے پر عطا کیے، ہم بھی مستحق جنت ہو جائیں گے. دوسرے کو جو ہے وہ بدن سے مس کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے یہ خاصیت میرے حسین ابن علی کی ہے کہ جس کو مت کر دیا گیا وہ نجات پا گیا. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ جس کو اللہ عذاب میں مبتلا کر دے، کیا کسی نبی میں، کسی مرسل اعظم میں، کسی اولو العزم پیغمبر میں یہ مجال اور ہمت ہے کہ وہ اس کو نجات دلا دے عذاب سے بغیر مرضی الہی کے؟ حسین ابن علی تو ابھی دعا مانگ بھی نہیں سکتے، حسین ابن علی تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، مگر پروردگار عالم حسین ابن علی کا مرتبہ بیان کر رہا ہے. میرے نزدیک عظمت حسین ابن علی ایسی ہے کہ اگر اس کی ولادت کے دن میرا معذب کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو میں اس کو نجات دے دوں گا حسین ابن علی کے سب سے. سلامات پڑھے والے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے. اب یہاں پر ایک اور قابل غور بات ہے، یہی فرشتہ فطرس جیسے ہی پر آئے، تازہ پر، نئے پر، گویا عذاب سے نجات مل گئی، پرواز کرتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے، من مثلی من مثلی من مثلی. جبرائیل ہم کلام ہوئے، فطرس اسی غرور و تکبر کے وجہ سے تیرے پر جل گئے تھے، اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، 700 سال تک وادی میں پڑا رہا، اور تو پھر وہی الفاظ فوراً اپنا لہجہ بدلتا ہے، کہتا ہے من مثلی انا عتیق الحسین. میرے مثل کون ہے؟ مجھے حسین ابن علی علیہ السلام نے آزاد کیا ہے. اس کے بعد بارگاہ رسالت میں کہتا ہے یا رسول اللہ اب میں بارگاہ الہی میں واپس نہیں جانا چاہتا، اسی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں حسین ابن علی نے آج مجھ کو نجات دی ہے عذاب سے، مجھے نئے پر ملے ہیں، مجھے آپ ڈیوٹی دیں، میں 3 کام کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے مومنین کے لیے جو سن رہے ہیں. فطرت کہتا ہے میں 3 چیزوں کو اپنے لیے واجب کروں گا آج سے. کیا؟ میرا یہ آقا حسین ابن علی، اس کے لیے جو شخص جہاں سے
सलाम पढ़ेगा, उसका सलाम लेकर के बारगाह हुसैन इब्न अली में पहुंचाऊंगा। जो मेरे आका हुसैन को वसीला बनाएगा, दुआ मांगेगा, उसकी दुआ को बारगाह हुसैन इब्न अली तक पहुंचा के और बारगाह इलाही तक पहुंचवाऊंगा। अल्लाह तीसरे, जो जियारत दूर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करेगा, उसकी जियारत को बारगाह हुसैन इब्न अली में पहुंचाऊंगा। और रिवायत में मिलता है कि ये फरिश्ता गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर हर वक्त परवाज करता है, साया किए हुए है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के ऊपर। अब यहाँ बिल्कुल आखिर कलाम के अंदर आप ये देखें, अल्लाह फख्र कर रहा है। बाद हजरात जो हैं जब ये रिवायत पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फौरन कहते हैं कि साहब इसके मानी ये हुए कि हुसैन इब्न अली के आने से इबादतें रुक गई। जो मैंने अभी बताया कि अल्लाह ने मलाइका को वही की कि सब इबादत छोड़ करके एक सफ में खड़े हो करके तुम सब के सब जो है तस्बीह और तहलील करो। तो हमारे बाद शुआरा ने इसको जो है वो अपने मंजूम में भी जो है वो नक़्द किया, मगर वो गुमराही वाले अशार पैदा किए हैं कि हुसैन इब्न अली जो है उनके आने से इबादतें रुक गई। ऐसा हरगिज़ नहीं है, इबादतों में इजाफा हुआ है। हुसैन इब्न अली और इबादत दोनों एक चीज है, अलग नहीं है। और उसकी वजह से गलत मैसेज भी जाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने मजलिस मातम कर लिया, अब नमाज की हमें जरूरत नहीं है। नमाज और हुसैन इब्न अली एक ही चीज है। ना हुसैन बगैर नमाज के रह सकते, ना नमाज बगैर हुसैन के रह सकती। बगैर हुसैन की मोहब्बत के नमाज कबूल नहीं, नमाज का इनकार करके अज़ादारी हुसैन कबूल नहीं, याद रखें। और उसकी मिसाल रसूलुल्लाह के जमाने में दी गई। रसूल, आप सुनते रहते हैं, बराबर मशहूर वाक़या है, रसूलुल्लाह सजदे में है, हालत नमाज में है, मस्जिद नबवी में है, सफ़े जो है वो लगी हुई हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, हालत सजदा में पुश्ते रिसालत पर बैठ जाते हैं। अब दो चीजें थी, या तो रसूलुल्लाह अपने फर्जन को उतार देते, नमाज को मुकम्मल कर लेते, या नमाज को तोड़ देते, हुसैन को बिठाए रहते। दोनों में से ना नमाज को तोड़ा ना हुसैन को उतारा। सुभान अल्लाह। और अजब चीज है, आपने सुना होगा, तारीख में मिलता है, मौजूद है, पूरा खानदान मौजूद है। उलमाए फरंगी महल, लखनऊ में ये बड़ा मशहूर महल है। उलमाए फरंगी महल मुहिब्बान आलिम मोहम्मद अलैहिस्सलाम में है। और इनकी खास बात यह है कि कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असल मिट्टी की तस्बीह उनके खानवादे में है, जो आशूर के रोज सुर्ख हो जाती है। और हमारे बुजुर्ग उलमा ने अक्सर ने उसकी जियारत की है। इनमें एक आलिम गुजरे हैं, अब्दुल हई, अल्लामा अब्दुल हई, वो इस वाक़े को नकल करते हैं अपनी किताब में। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह की पुष्ट पर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़ा, उतारना चाहा, बड़ी सुरअत के साथ, ये मौलाना अब्दुल हई कह रहे हैं, बड़ी सुरअत के साथ जिब्राइल आए, पहलुए रसूल में बैठे, घुटने पर हाथ रखा, कान के करीब जाकर के कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म यह है। और इधर रसूल का एक हाथ जो है हुसैन इब्न अली के बाजू पे उतारने के लिए, अल्लाह का हुक्म यह है, मेरा हुसैन जब तक खुद से न उतरे आपको यह अख्तियार नहीं है कि अपनी पुष्ट से हुसैन इब्न अली को उतार दे। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक मर्तबा वाजिब सजदे में, 3 मर्तबा मुस्तहब। अब जिक्र होता रहा, यहां तक के रसूलुल्लाह ने 70 मर्तबा सुभान अल्लाह कहा। अल्लाह ने क्या कहा, अपनी मर्जी से जब तक हुसैन न उतरे आप सजदे में रहें। हुसैन इब्न अली की मर्जी की पाबंद हो गई रिसालत, सजदे में ठहरी रही 70 मर्तबा, जब तक नहीं कहा। इसके बाद से इस्लाम का कानून हो गया कसरत जिक्र, 70 मर्तबा होगा, जितनी देर हुसैन इब्न अली पुश्ते रसूल पर रहे। अब बतलाएं, हुसैन की वजह से जिक्र इलाही बुलंद हुआ, ज्यादा हुआ या कम हुआ या रुक गया? सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह से जब पूछा गया तो आपने फरमाया, अगर हुसैन को उतार देता, अब्दुल हई साहब लिखते हैं, अगर हुसैन को उतार देता तो अजमत हुसैन कम हो जाती,
اگر نماز توڑ دیتا تو احترام نماز ختم ہو جاتا. گویا رسول اللہ نے دونوں چیزیں بیان کی. نہ حسین کو نماز سے جدا کر سکتے، نہ نماز کو حسین سے جدا کر سکتے. نماز و حسین دونوں ایک ساتھ رہیں گے، ان میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی. حسین نام ہے شرف نماز کا، نماز نام ہے فضیلت حسین ابن علی کا. سبحان اللہ. انہی چند کلمات کے ساتھ جب ہمیں یہ یقین ہو گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اس مولود کے سبب وہ فرشتے جن کو عذاب الہی ملا، عذاب الہی میں مبتلا تھے، اللہ نے ان کو نجات دی، تو یقیناً آج اس مولود کے صدقے میں ہم بھی دعا کریں گے ان کے وسیلے سے، ان کی بارگاہ الہی کے اندر. پروردگارہ جب تو نے کل فرشتوں کو عذاب سے نجات دے دی حسین ابن علی کے صدقے میں، تو اسی حسین ابن علی کے صدقے میں اس کرونا کی بیماری کو ختم فرما. پروردگارہ جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں حسین ابن علی نے کے صدقے میں راحت کو 7 بیٹے تو نے عطا کیے، تقدیر کو بدلا. جو بے اولاد ہیں ان کی تقدیر کو بدل، حسین ابن علی کے صدقے میں ان کو اولاد عطا کر. ہمارے بزرگوں کو سلامتی عطا فرما. اسی وجہ سے اللہ نے حسین ابن علی کو ذکر نجات قرار دیا ہے. یہ قوم جو 1400 سال سے ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہی ہے، اس کو فنا ہو جانا چاہیے تھا. ظلم و ستم کے سامنے رکنا نہیں چاہیے تھا. مگر ایک نام ہے حسین ابن علی کا، جس نے کربلا میں وہ مارکا سر کر کے صبر و استقامت کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جس کے سبب ہماری قوم آج سر بلند ہے. یہی وجہ ہے ڈاکٹر اسرار جو انتقال کر گئے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان میں، مفسر قرآن بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی سے اگر کسی نے سبق سیکھا ہے 1400 سال میں تو وہ صرف شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، جنہوں نے صبر، استقامت، جہاد اور محبت کو واقعی سمجھا ہے اور اس مقام کو پایا ہے کہ پائے استقامت کے ساتھ آج ظالموں کے سامنے کھڑے ہیں. یہ حقیقت ہے. جس صورت سے دہشت گردی میں مسلمانوں نے اپنا نام کمایا اور شیعوں کو چن چن کے قتل کیا، مزارات کو، مقامات مقدسہ کو تحت نحت کرنے کی کوشش کی، اور یہ قوم دن بدن دگنی چوگنی اسی طریقے سے ترقی کر رہی ہے. یہ صدقہ ہے ذکر حسین ابن علی کا. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو ذکر حسین سکھاؤ، اپنے گھروں کو آزاد خانہ بناؤ، اپنے بچوں کے دلوں میں حسین ابن علی کی محبت پیدا کرو. دنیا کا کوئی ظالم تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، دنیا کی کوئی حکومت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی بیماری نہیں ٹھہر سکتی. انشاءاللہ حسین ابن علی کے صدقے میں میری دعا ہے، انشاءاللہ پروردگار عالم اس دنیا کے اندر امن قائم کرے گا. کرونا کی بیماری تمام بیماریوں کو، تمام بلاؤں کو ختم کرے گا، حسین ابن علی کے صدقے میں نجات دے گا. اور انشاءاللہ آئندہ سال یہ جشن جو بڑی محبت کے ساتھ ہمارے شواد بھائی اور مومنین ادارہ جعفریہ کے متعلقین مناتے ہیں، آئندہ سال اسی شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. پروردگارہ ادارہ جعفریہ اس کے متعلقین کو تعصب قیامت آباد فرما، ان کے جان مال کی حفاظت فرما، قیامت کے دن شفاعت حسین ابن علی کا مستحق قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ زیارت بھی پڑھا دیجئے آپ اگر زحمت نہ ہو تو. بہت بہتر. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا خطیۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم یا حسن المجتبیٰ سبط رسول اللہ، السلام علیکم یا بہت اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ.
السلام علیکم وعلا جدک وابیک وعلا امک واخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا علی بن الحسین السلام علیکم یا محمد بن علی السلام علیکم یا جعفر بن محمد السلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر السلام علیکم یا علی بن موسیٰ السلام علیکم یا محمد بن علی السلام علیکم یا علی بن محمد السلام علیکم یا حسن بن علی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا کثیر الفرقان السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور خواتین حضرات، ایک مرتبہ پھر جانے سے قبل آپ سب کو مولود امام حسین علیہ السلام بہت مبارک ہو. پروردگار ان کے سفر میں آپ کی حاجات پوری کرے اور مشکلوں کو ٹالے. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.